کرے ممکن ہر ناممکن کو، میری مشکل کو آسان علی۔ میری زیست کے ہر ایک لمحے میں میرا ورد زبان بیان علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو بلند ہے، غالب بھی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پوشیدہ ہے، باخبر بھی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو مالک ہے، قادر بھی ہے۔ اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مارتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام پر۔ سلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں شیعہ ٹی وی نیٹ ورک، جس میں آج کا یہ خصوصی پروگرام جشن ولادت باسعادت جناب طاہرہ حمیدہ رشیدہ تقیہ نقیہ رضیہ مرضیہ سیدہ اور اخت الرضا کریمہ اہل بیت حضرت معصوم خم سلام اللہ علیہ منعقد ہے۔ میں آپ تمام مومنین اور مومنات کا بے حد ممنون و متشکر ہوں۔ آپ اپنی مصروفیات کے باوجود اس جشن میں شریک ہیں۔ انشاءاللہ اس میں بہترین شعراء ذاکرین اکرام اپنا اپنا کلام نذران عقیدت پیش کریں گے، اور ہم سے مولانا جناب سید شمیم رضا صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ میں سب سے پہلے اس جشن کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت حدیث قصہ کے لیے گزارش کرنا چاہوں گا ذاکر اہل بیت جناب سید رضی حیدر صاحب یو اے ای سے کہ وہ اس جشن میں حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں۔ جناب سید رضی حیدر صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد
فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء.
فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله هو الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي هو الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا تعلب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي إذا والله فضنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. شکریہ جناب سید رضی حیدر صاحب، آپ نے بہترین انداز میں، بہترین لب و لہجے میں، بہترین خیرت میں حدیث قصہ کی تلاوت فرمائی. آپ کے توفیقات میں، علم میں اور اضافہ فرمایا. میں تمام عالم اسلام کو، خصوصاً ہمارے والی وارث امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت میں تہنیت پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس پر نور ولادت باسعادت کی. انشاءاللہ یہ جشن انہی کی سرپرستی میں، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی سرپرستی میں انشاءاللہ آگے بڑھے گا. جب بھی ہم اپنی محفلوں کا آغاز کرتے ہیں حمد خدا سے کرتے ہیں اور اس کے بعد نعت رسول ضرور پڑھا کرتے ہیں. نعت کے چند اشعار سماعت فرمائے گا کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ،
دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے آج کے حوالے سے ایک اشعار کہہ کر اگلے ذاکر کو میں دعوت دینا چاہوں گا کہ ہر طرف ہے آج جنت میں قیامت کی خوشی، گھر میں اہل بیت کے ہے رب کے رحمت کی خوشی، دل کی گہرائی سے مولا کو مبارکباد دو، دل کی گہرائی سے مولا کو مبارکباد دو۔ ارے فاطمہ معصومہ خم کی ولادت کی خوشی، فاطمہ معصومہ خم کی ولادت کی خوشی۔ اسی کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہوں گا ذاکر اہل بیت، بہترین آواز کے مالک جناب محمد علی میکری صاحب دبئی سے، کہ وہ آج کے اس بزم میں نذران عقیدت پیش کریں۔ جناب محمد علی میکری صاحب۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصوم خم کی، لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصوم خم کی، لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصوم خم کی، کہ جب اللہ کرتا ہے، کہ جب اللہ کرتا ہے ثنا معصوم خم کی، لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصوم خم کی، ہے سکہ میرے بازو پر بندھا سلطان مشہد کا، ہے سکہ میرے بازو پر بندھا سلطان مشہد کا، یوں میرے ساتھ رہتی ہے دعا معصوم خم کی، لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصوم خم کی، اگر پوچھے رضا تیری رضا کیا ہے تو کہہ دوں گا، اگر پوچھے رضا تیری رضا کیا ہے تو کہہ دوں گا، مجھے قدام کر دیجئے عطا معصوم خم کی، لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصوم خم کی، کریموں میں کریمہ اور معصوموں میں معصومہ، کریموں میں کریمہ اور معصوموں میں معصومہ، خصوصیت ہے یہ زینب کی یا معصوم خم کی، لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصوم خم کی، لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصوم خم کی، نزول آئے تطہیر ثانی ہو گیا ہوتا، نزول آئے تطہیر ثانی ہو گیا ہوتا، ردا جو اوڑھتے مولا رضا معصوم خم کی، لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصوم خم کی، لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصوم خم کی، سر زہرا سے آئی تھی ردائے ثانی زہرا، سر زہرا سے آئی تھی ردا
اے ثانی زہرا سر زینب سے آئی ہے ردا معصوم خم کی لکھے منقبت اب کوئی کیا معصوم خم کی در زہرا پہ در زہرا پہ ہے ماتم کیے پابندیاں جب تک در زہرا پہ ہے ماتم کیے پابندیاں جب تک ازا زہرا کی ہے تب تک ازا معصوم خم کی لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصوم خم کی فرشتے میری جانب سے ادا کرتے رہے سجدے فرشتے میری جانب سے ادا کرتے رہے سجدے ثنا جب تک حسن کرتا رہا معصوم خم کی لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصوم خم کی لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصوم خم کی کہ جب اللہ کرتا ہے ثنا معصوم خم کی لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصوم خم کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ تھے جناب ذاکر اہل بیت محمد علی میکری صاحب دبئی سے. بہترین انداز میں انہوں نے جو ہے منقبت پیش کی جناب شہزادی معصوم خم کے حوالے سے. لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصوم خم کی کہ جب اللہ کرتا ہے ثنا معصوم خم کی. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق اللہم صلی اللہ محمد و احمد فرماتے ہیں کہ جس نے سیدہ معصومہ کی شان و منزلت کی معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کی اس کا انعام جنت ہے. بے شک جنت ہے. اس سے پہلے کہ آگے بڑھو ایک اور ذاکر اہل بیت کو میں آپ کے حوالے کروں. چند اشعار سماعت فرمائیے گا جناب معصوم خم کے حوالے سے کہ شاعر کہتا ہے کہ شبیہ فاطمہ زہرا ہے باوقار ہیں آپ. شبیہ فاطمہ زہرا ہے باوقار ہیں آپ. نگاہ رب جہاں میں با اعتبار ہیں آپ. نگاہ رب جہاں میں با اعتبار ہیں آپ. تمام انس و ملائک پہ آپ کا سایہ تمام انس و ملائک پہ آپ کا سایہ. فدا ہو جس پہ دو عالم وہ شاہکار ہیں آپ. فدا ہو جس پہ دو عالم وہ شاہکار ہیں آپ. ارے بغیر آپ کے صحرائے خم بیاباں تھا. بغیر آپ کے صحرائے خم بیاباں تھا. رہے نہ فضل خزاں جس سے وہ بہار ہے آپ. رہے نہ فضل خزاں جس سے وہ بہار ہے آپ. ارے بھرا ہے صحن حرم زائروں کی آمد سے. بھرا ہے صحن حرم زائروں کی آمد سے کہ ان کے حال پریشان کا قرار ہے آپ. کہ ان کے حال پریشان کا قرار ہے آپ. خبور کہتی ہے اتنے عظیم فقہا کی. خبور کہتی ہے اتنے عظیم فقہا کی. حرم کے گرد میں حرمت کا ایک حصار ہے آپ. شیر بطور خاص توجہ سے سماعت فرمائے گا کہ خبور کہتی ہے اتنے عظیم فقہا کی. حرم کی گرد میں حرمت کا ایک حصار ہے آپ. میں ہر جگہ وہ ہمیشہ ہی سر بلند رہا. میرے لیے تو ہمیشہ سے افتخار ہیں آپ. میرے لیے تو ہمیشہ سے افتخار ہے آپ. اور ہوئی نہ آپ کے شایان شان کچھ مدحت. ہوئی نہ آپ کی شایان شان کچھ مدحت. مگر حقیر کو کب کرتی شرمسار ہیں آپ. ارے مگر حقیر کو کب کرتی ہے شرمسار ہیں آپ. ہوئی نہ آپ کی شایان شان کچھ مدحت. مگر حقیر کو کب کرتی شرمسار ہیں آپ. اور ہمیشہ آپ کے روضے پہ ہوتا ہے احساس
شبیہ زہرا ہیں، شبیہ زہرا ہیں پر صاحب مزار ہیں آپ، شبیہ زہرا ہیں پر صاحب مزار ہیں آپ۔ اسی کے ساتھ میں التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں ایک اور ذاکر ہے بھائی میسور سے جناب مرزا رضا آغا صاحب سے کہ وہ مولا کی بارگاہ میں ایک منقبت پیش کریں۔ جناب رضا آغا صاحب۔ صلی اللہ محمد والی محمد۔ مصلی پہ میں نے قصیدہ علی کا جو یوں گنگنایا، سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا، سویرے سویرے جو شے کی مواد نے حر کو جھنجھوڑا، تو اس نے بھی غفلت کے بستر کو چھوڑا، خود تو خدا آفتاب شہادت نے اس کا مخدر جگایا، سویرے سویرے مصلی پہ میں نے ابھرتے ہی سورج نے حمد خدا کی زیارت کی، پھر روضہ مرتضیٰ کی، پرندوں نے اپنی زبان میں قصیدہ علی کا سنایا، سویرے سویرے ہے زہرا کی مرضی مشیت خدا کی، ہوا تھا نہ لب سے ابھی حکم جاری، لباس جنا لے کہ رضوان جنت نے در کھٹکھٹایا، سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو یوں گنگنایا، سویرے سویرے اٹھی جھوم کر رحمتوں کی گھٹائے، چلی میں جنا کی ہوائے، اٹھی جھوم کر رحمتوں کی گھٹائے، چلی میرے گھر میں جنا کی ہوائے، چراغ حدیث قصہ اپنے گھر میں، چراغ حدیث قصہ اپنے گھر میں کو میں نے جلایا، سویرے سویرے مصلی پہ میں نے قصیدہ جو میں سویا تھا شب میں علی کو بھلا کر، بحکم خدا کچھ فرشتے نے آ کر مجھے خواب میں روضہ مرتضیٰ کا نظارہ دکھایا، سویرے سویرے مجھے خواب میں روضہ مرتضیٰ کا نظارہ کرایا، سویرے سویرے
نماز مواد میں گزری میری شب، جھکا فجر میں سر پہ سجدے لگائی تھی لاگت، اندھیرے اندھیرے منافع کمایا، سویرے سویرے مصلی پہ میں نے قصیدہ علی کا جو یوں مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا، سویرے سویرے خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا، سویرے سویرے۔ یہ تھے ذاکر الہی جناب مرزا رضا آغا صاحب، بہترین انداز میں مولا کی بارگاہ میں مولا کا قصیدہ پڑھ رہے تھے۔ بے شک ہر مجلس میں بھی جو ہے، ہر محفل میں، ہر مجلس میں مولا کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ آئیے ہم اپنے عنوان پہ پلٹتے ہیں۔ حرم مطہر جناب معصوم خم کے حوالے سے جناب آیت اللہ احمدی میاں نجفی فرماتے ہیں کہ حرم مطہر معصوم خم میں سانس لینا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ آل نبی کی شان ہے معصوم خم، آل نبی کی شان ہے معصوم خم، اپنے جدہ کی عکس ہے معصوم خم، جس کی زیارت سے ملے شرف زیارت زہرا، جس کی زیارت سے ملے شرف زیارت زہرا، وہ باعظمت ہے بی بی معصوم خم، وہ باعظمت ہے بی بی معصوم خم۔ آئیے اسی کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہوں گا ایک اور ذاکر اہل بیت الحاج جناب مرزا نقی عباس صاحب سے کہ وہ اس بی بی کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں۔ جناب مرزا نقی عباس صاحب۔ صلوات پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جہاں میں زینت آل ابا معصوم خم ہے، جہاں میں زینت آل ابا معصوم خم ہے، جہاں میں زینت آل ابا معصوم خم ہے، جناب سیدہ کا آئینہ معصوم خم ہے، جناب سیدہ کا آئینہ معصوم خم ہے، یہ پوتی ہے علی کی اس لیے یہ بات کہتا ہوں، یہ پوتی ہے علی کی اس لیے یہ بات کہتا ہوں، ہر ایک کے واسطے مشکل کشا معصوم خم ہے، ہر ایک کے واسطے مشکل کشا معصوم خم ہے، قسم کھانے کی دنیا میں ہدایت، قسم کھانے کی دنیا میں ہدایت اور شرافت کا صلہ ایک فاطمہ ہے، ایک صلہ معصوم خم ہے، صلہ ایک فاطمہ ہے، ایک صلہ معصوم خم ہے، یہ خود بھی فاطمہ ماں فاطمہ اور فاطمہ دادی، یہ خود بھی فاطمہ ماں فاطمہ اور فاطمہ دادی، حجاب نور کا ایک سلسلہ معصوم خم ہے، حجاب نور کا ایک سلسلہ معصوم خم ہے، کبھی اللہ رد کرتا نہیں اس کی دعاؤں کو، کبھی اللہ رد کرتا نہیں اس کی دعاؤں کو، وہ جس کی ہر دعا کا واسطہ معصوم خم ہے، وہ جس کی ہر دعا کا واسطہ معصوم خم ہے،
علی اکبر سے صغرا کی محبت کا اثر آیا، علی اکبر سے صغرا کی محبت کا اثر آیا، جبھی تو عاشق مولا رضا معصوم خم ہے، جبھی تو عاشق مولا رضا معصوم خم ہے، کبھی ذل رضا مشکل میں گھبراتا نہیں ہرگز، کبھی ذل رضا مشکل میں گھبراتا نہیں ہرگز، ایک ہر مشکل میں اس کا ہے اثر معصوم خم ہے، ہر ایک مشکل میں اس کا ہے اثر معصوم خم ہے، جہاں میں زینت آل ابا معصوم خم ہے، جہاں میں زینت آل ابا معصوم خم ہے، جناب سیدہ کا آئینہ معصوم خم ہے، جناب سیدہ کا آئینہ معصوم خم ہے، صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جہاں میں زینت آل ابا معصوم خم ہے، جناب سیدہ کا آئینہ معصوم خم ہے، یہ پوتی ہے علی کی اس لیے یہ بات کہتا ہوں، ہر ایک کے واسطے مشکل کشا معصوم خم ہے، ہر ایک کے واسطے مشکل کشا معصوم خم ہے۔ یہ تھے ذاکر اہل بیت جناب مرزا نقی عباس صاحب، بہترین انداز میں شہزادے کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کیا، مولا ان کے اس منقبت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، ایک اور ذاکر کو دعوت دوں کہ وہ نذران عقیدت پیش کرے، ایک چند مصرے کہہ کر آگے بڑھنا چاہوں گا کہ ذرا سوچو، ذرا دیکھیے شہزادی کی عظمت کے حوالے سے ہے، ارے ذرا سوچو، ذرا سمجھو، کیا ان کی منزلت ہوگی، گود موسیٰ کاظم میں جو بی بی پلی ہوگی، کہ جس کی تربیت زمین و زبان خود کرے لوگوں، رضا کے سائے میں شفقت میں جو بی بی رہی ہوگی، ارے تقی کو جس نے پالا ہو رضا سے علم سیکھا ہو، تقی کو جس نے پالا ہو رضا سے علم سیکھا ہو، وہ اپنے دور کی زینب بھی زہرا بھی رہی ہوگی، وہ اپنے دور کی زینب بھی زہرا بھی رہی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت میسور سے جناب میر مرتضیٰ علی صاحب سے کہ وہ آج کی اس بزم میں نذران عقیدت پیش کریں۔ جناب میر مرتضیٰ علی صاحب۔ محمد وآل محمد۔ معصوم قوم، معصوم قوم، معصوم قوم، معصوم قوم، لب کشا قرآن میں یوں آئے تطہیر ہے، لب کشا قرآن میں یوں آئے تطہیر ہے، پیش حق معصوم قوم کی بڑی توقیر ہے، لب کشا قرآن میں یوں آئے تطہیر ہے پدر باب الحوائج، بھائی ہے شاہ عجم، ہے پدر باب الحوائج، بھائی ہے شاہ عجم، آپ کی خدمت پہ ناداں، آپ کی خدمت پہ ناداں، کاتب تقدیر ہے، لب کشا قرآن میں یوں آئے تطہیر ہے، فاطمہ ہے نام معصوم
لقب ہے آپ کا، فاطمہ ہے نام معصوم، لقب ہے آپ کا، یہ جلی لفظوں میں باب ہے، یہ جلی لفظوں میں باب ہے، علم کی علم پہ تطہیر ہے، لب کشا قرآن میں یوں آئے تطہیر، چوم کر روضے کی چوکھٹ پہ فرشتوں نے کہا، چوم کر روضے کی چوکھٹ پہ فرشتوں نے کہا، آپ کے روضے کی چوکھٹ، آپ کے روضے کی چوکھٹ، آپ کے روضے کی چوکھٹ کی عجب تاثیر ہے، لب کشا قرآن میں یوں آئے تطہیر ہے، ہو نہیں سکتی کبھی معصومہ خم کی ثنا، ہو نہیں سکتی کبھی معصومہ خم کی ثنا، وارث تطہیر ہے، وارث تطہیر ہے، تطہیر کی تفسیر ہے، لب کشا قرآن میں یوں آئے تطہیر ہے، فاطمہ معصومہ خم کا شرف دیکھے جہاں، فاطمہ معصومہ خم کا شرف دیکھے جہاں، اے دیا جو چار سو، اے دیا چار سو، آپ کی تنویر ہے، لب کشا قرآن میں یوں آئے تطہیر ہے، علم کے چشمے ہے جاری جس زمیں پر آج بھی، علم کے چشمے ہے جاری جس زمیں پر آج بھی، وہ زمین روزے عدل سے، وہ زمین روزے عدل سے آپ کی جاگیر ہے، لب کشا قرآن میں یوں آئے تطہیر ہے، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لب کشا قرآن میں آئے تطہیر ہے، لب کشا قرآن میں یوں آئے تطہیر ہے، پیش معصوم خم کی بڑی توقیر ہے۔ یہ تھے ذاکر اہل بیت محسوس جناب میر مرتضی علی صاحب، شہزادی کی بارگاہ میں بہترین پرخلوص کے ساتھ بہترین منقبت انہوں نے آج کے مناسبت سے پیش کی۔ مولا ان کے توفیقات میں، علم میں اور اضافہ فرمائے۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، ایک اور ذاکر اہل بیت کو میں دعوت دوں، چار مصرے کہہ کر آگے بڑھنا چاہوں گا کہ وہ بھائی جس کو غریب الغربا کہتے ہیں، بطور خاص توجہ فرمائیے گا کہ وہ بھائی جس کو غریب الغربا کہتے ہیں، اسی امیر کی بہنا ہے خم کی معصومہ، شرف کی بات ہے ریحان آزمی کے لیے، شرف کی بات ہے ریحان آزمی کے لیے، ہمارے جد کی سکینہ ہے خم کی معصومہ، ہمارے جد کی سکینہ ہے خم کی معصومہ۔ آئیے میں گزارش کرنا چاہوں گا ذاکر اہل بیت دبئی سے، شاعر اہل بیت، ذاکر اہل بیت جناب سلیم اختر صاحب سے کہ وہ آئیں اس بزم میں نذران عقیدت پیش کریں۔ جناب سلیم اختر صاحب۔ صلوات بر محمد وآل محمد صلوات۔ آپ تمام سامعین اکرام کو جشن ولادت باسعادت بی بی معصومہ مبارک ہو۔
بلند تر صلوات بھیج دیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد ورجل فرجہم. عظمتوں کا گلستاں معصوم خم فاطمہ، فقر نسوان زمان معصوم خم فاطمہ، عظمتوں کا گلستاں معصوم خم فاطمہ. فاطمہ بنت رسول اللہ کی پوتی ہیں یہ، عظمتوں کا آسمان خم فاطمہ، عظمتوں کا گلستاں معصوم خم فاطمہ. ارے مثل زہرا بن گئی عہد نبی عباس میں، عورتوں کی پاس باں معصوم خم فاطمہ، عظمتوں کا گلستاں معصوم خم فاطمہ. مشکلوں میں دین کی خاطر بنت حیدر کی طرح، عزم کا کوہ گراں معصوم خم فاطمہ، عظمتوں کا گلستاں معصوم فاطمہ. برسر بز میں خواتین درس دینے کے لیے، پاکی ہم زباں معصوم خم فاطمہ، عظمتوں کا گلستاں معصوم خم فاطمہ. آپ نے پائی شہادت تو یہ کہنا ہے بجا، بنت کاظم جاویدہ معصوم خم فاطمہ، عظمتوں کا گلستاں معصوم خم فاطمہ. آپ ہیں آل نبی تو کیوں نہ کہہ دے جعفری، ملکہ کون مکان معصوم خم فاطمہ، عظمتوں کا گلستاں معصوم خم فاطمہ. محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ورجل فرجہم. عظمتوں کا گلستاں معصوم خم فاطمہ، فخر نسوان زماں معصوم خم فاطمہ. یہ تھے شاعر اہل بیت، ذاکر اہل بیت جناب سلیم اختر صاحب. دبئی سے بہترین انداز میں انہوں نے جو ہے منقبت پیش کی شہزادی کے حوالے سے. مولا ان کے توفیقات میں
علم میں اور اضافہ فرمائے۔ میں اس سے پہلے کہ میں گزارش کرنا چاہوں ایک اور ذاکر مشہور و معروف کو چند اشعار کہہ کر اس کا استقبال کرنا چاہوں گا کہ مولا رضا نے تجھ کو معصومہ کہا ہے، تطہیر کی آیت تیرے چہرے کی حیا ہے، تو میرا مدینہ ہے میری کرب و بلا ہے، جنت تیری دہلیز پہ آنے کا صلہ ہے، جنت تیری دہلیز پہ آنے کا صلہ ہے، یا فاطمہ خم ہمیں روضے پہ بلا لو، شیعت پہ کڑا وقت ہے ظلمت سے بچاؤ، شیعت پہ کڑا وقت ہے، شیعت پہ کڑا وقت ہے ظلمت سے بچاؤ۔ انہی اشعاروں کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہوں گا مشہور و معروف ذاکر اہل بیت، عالمی شہرت یافتہ، جنہوں نے کرناٹک کا نام اونچا کر رکھا ہے ان منقبت خوانوں میں، نوحہ خوانی میں، میری مراد ہے جناب میر ریحان عباس صاحب بنگلور سے، کہ وہ آج کی اس بزم میں، آج کے اس جشن میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ جناب میر ریحان عباس صاحب۔ ناظرین کرام السلام علیکم، سبھی حضرات کی خدمت میں آج کی ولادت باعزادت حضرت بی بی معصومہ خم کی ولادت کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور مسدس بی بی معصومہ خم کے چند اشعار آپ سب کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک درود محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد اور محمد۔ کرنے دو مجھے معصوم قم کی ثنا، کرنے دو مجھے معصوم قم کی ثنا۔ ایک شعر پہ توجہ کا طالب ہو گئے، شعر دے آگے۔ تیرا کرم ہے تیرے در کی عطا سبحان اللہ، تیرے دیا کی آب و ہوا سبحان اللہ، ارے تیرا وقار تیرا مرتبہ سبحان اللہ، یہاں پہ آتے ہی دل نے کہا سبحان اللہ، ارے امام موسیٰ امام موسیٰ کاظم کی یادگار ہے تو، حسینیت کے گلستان کی بہار ہے تو، اور کرنے دو مجھے معصوم تم کی ثنا۔ اور یہ شعر بھی، غموں کے ماروں کو آ کر یہاں سکون ملا، دیکھیے بی بی کی روزے کی عظمت کیا ہے، ارے غموں کے ماروں کو آ کر یہاں سکون ملا، امام زاد ہے تو خواہر امام رضا، ہے نام فاطمہ ہے نام فاطمہ، تیرا لقب ہے معصومہ، یہاں پہ ہوتا ہے تقسیم علم کا صدقہ، ارے حسین والوں کی عزت ہے زندگی ہے تو، چراغ شام غریباں کی روشنی ہے تو، کرنے دو مجھے معصوم قم کی ثنا۔ اور یہ شعر کہ تیرے حرم میں جو ایک بار آیا معصومہ،
ارے لپٹ کے جال سے رویا تو اس کو ایسا لگا کسی یتیم کو جیسے کہ ماں کا پیار ملا. ارے دعائیں مانگی تو پایا حسین کا صدقہ. ارے نہیں ہے جس کا نہیں ہے جس کا کوئی اس کا آسرا تو ہے. کئی اماموں کی مانگی ہوئی دعا تو ہے. کرنے دو مجھے معصوم قوم کی ثنا. اور یہ بھی شعر رسول پاک نے 1400 سال پہلے کہا. 1400 سال رسول خدا نے کیا کہا؟ رسول پاک نے 1400 سال پہلے کہا ہے آشیانہ آل رسول قم بخدا. ارے یہاں بہے گا صدا میرے علم کا دریا. یہاں چلے گا صدا اہل علم کا سکہ. ارے یہاں کبھی کوئی شیطان آ نہیں سکتا. چراغ خم کوئی طوفان بجھا نہیں سکتا. کرنے دو مجھے معصوم تم کی ثنا. اور آخری 2 شعر ہیں مقطع کا پہلا شعر سمجھ کے. کہاں سے یہاں علم کے پیاسے تیری عطا پہ فدا تیرے پیار کے صدقے. ارے دکھائی دیتے ہیں ہر سمت نور کے جلوے. نجف کے بعد زمانے میں قم کے ہیں چرچے. ارے سبق دیا یہ جہاں کا تیرے خمینی نے. ستم سے ہار نہ مانی کی سی حسینی نے. ارے سبق دیا یہ جہاں کو تیرے خمینی نے. ستم سے ہار نہ مانی کسی حسینی نے. کرنے دو مجھے معصوم قوم کی ثنا. اور یہ مقطع جناب رضا سلسلہ صاحب کے درجات کو بلند کرے اور 14 معصومین کی جگہ میں عنایت فرمائے. ان کا لکھا ہوا کلام ہے اور مقطع کا خاص طرح توجہ کا طالب ہوگی. یزیدیت کو زمانے سے ہم مٹائیں گے. دیار و امن و اما قم کو ہم بنائیں گے. ارے ہمیشہ پرچم عباس کو اٹھائیں گے. چراغ کفر و ضلالت کو ہم بجھائیں گے. خوشی ہے اپنی غم شاہ مشرقین کے ساتھ ہے. بچہ ہمارا رضا حسین کے ساتھ. کرنے دو مجھے
فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا. خوشی ہے اپنی غم شاہ مشرقین کے ساتھ، ہے بچہ بچہ ہمارا رضا حسین کے ساتھ. کرنے دو مجھے معصوم خم کی ثنا، بہترین آواز میں بہترین انداز میں جناب میر ریحان عباس صاحب نے مسدس پیش کی. جناب رضا سرسی صاحب کی مولا اسے شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کے توفیقات میں، ان کی ترقی میں اور اضافہ فرمائے. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ایک اور ذاکر کو دعوت دوں، ایک حدیث کا سہارا لینا چاہوں گا کہ امام محمد نقی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے خم میں میری پھوپھی کی زیارت کی اس کی جزا جنت ہے، اس کی جزا جنت ہے. یہ عظمت جناب شہزادی کے حوالے سے تھا. اور دو چار اشعار کہہ کر اگلے ذاکر کو دعوت دینا چاہوں گا کہ ورق کتاب مبین کا ہے خم کی معصومہ، ورق کتاب مبین کا ہے خم کی معصومہ، ورق کتاب مبین کا ہے خم کی معصومہ، پڑھو انہی کے صحیفے ہیں خم کی معصومہ. وہ جس کتاب کی آیت ہے رابع بصری، اسی کتاب کا سورہ ہے خم کی معصومہ، اسی کتاب کا سورہ ہے خم کی معصومہ. وہ جانتا ہے کہ آداب زندگی کیا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے خم کی معصومہ، جو کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے خم کی معصومہ. انہی اشعاروں کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہوں گا محسوس سے جناب میر مبارک علی صاحب سے کہ وہ اس شہزادی کی بارگاہ میں منقبت پیش کریں. جناب میر مبارک علی صاحب. محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے معصوم اے خم نصیبہ جگانا، اے معصوم اے خم نصیبہ جگانا، اے مشہور عالم تیرا آستانہ، اے معصوم. سنو ہم غریبوں کی فریاد بی بی، سفارش کرو تم بہن ہو رضا کی، خزانوں سے ان کے دلا دو خزانہ، اے معصوم اے خم نصیبہ جگانا. یہ امید لایا ہوں در پر تمہارے، بھور میں ہے کشتی لگا دو کنارے، تمہارا دستور قسمت جگانا، اے معصوم اے. بڑی الجھنوں میں مقدر ہے میرا، میرے چار جانب ہے پھیلا اندھیرا، بخیر محمد بدل دو زمانہ، اے معصوم اے. میرے حال پر تانا دیتے ہیں دشمن، کہاں تک میں ان سے بچاؤں گا دامن، ابھی بھی تمہیں حق کا راستہ دکھانا، اے معصوم. جو ہے لا ولد گودیاں ان
की भर दो शहज़ादिए खुम हमें शाद कर दो हमें भी सिखा दो जरा मुस्कुराना ऐ मासूम मासूम खुम नसीबा जगाना है मशहूर आलम में तेरा आस्ताना। ये थे जाकिर अहल बैत जनाब मीर मुबारक अली साहब। इन्होंने बेहतरीन अंदाज में शहजादी की बारगाह में जो है मुनाजात पेश की। मौला इनके मुनाजात को शरफ कबूलियत अता फरमा। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, चंद अशार मैं कहकर आगे बढ़ना चाहूंगा कि मैं सुबह शाम वजीफा इन्हीं का पढ़ता हूँ। मैं सुबह शाम वजीफा इन्हीं का पढ़ता हूँ। जिन आयतों का वजीफा है खुम की मासूमा, जिन आयतों का वजीफा है खुम की मासूमा। शरफ की पूछो तो कुछ कम नहीं ये इनका शरफ, शरफ की पूछो तो कुछ कम नहीं ये इनका शरफ। शरफ में मरियम व सारा है खुम की मासूमा, शरफ में मरियम व सारा है खुम की मासूमा। वो क्या बताए कहां तक है इन नमा की हदें, वो क्या बताए कहां तक है इन नमा की हदें। जिसे पता ही नहीं क्या है खुम की मासूमा, जिसे पता ही नहीं क्या है खुम की मासूमा। इन्हीं अशारों के साथ मैं गुजारिश करना चाहूंगा जाकिर अहल बैत मशहूर मारूफ जनाब मिर्जा रेहान अली फिरदौसी साहब से कि वो मौला की बारगाह में चंद अशार पेश करें। मौला कायनात के हवाले से मैं गुजारिश करता हूं जनाब मिर्जा रेहान अली फिरदौसी साहब से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। एक मतला और चंद शेर आप तमाम सामाईन के हजरात जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उन सब की समातों की नज़र चंद शेर मुलाहजा करें। कोई खतीब या कोई खिताब ले आओ, कोई खतीब या कोई खिताब ले आओ, जो हो सके तो अली का जवाब ले आओ, जो हो सके तो अली का जवाब ले आओ। कोई खतीब या कोई किताब ले आओ। एक एक शेर पे आप सबकी तवज्जोहात। उठा के नहर ही ते हजरत अब्बास, उठा के नहर ही ले आते हजरत अब्बास। अगर हुसैन ये कह देते आप ले आओ, अगर हुसैन ये कह देते आप ले आओ, जो हो सके तो अली का जवाब ले आओ। शेर मुलाजा करें। बगैर इश्क़ अली रोशनी नहीं होगी, बगैर इश्क़ अली रोशनी नहीं होगी। चिराग लाओ के या आफ़ताब ले
او چراغ لاؤ کہ یا آفتاب لے آؤ جو ہو سکے تو علی کا جواب لے آؤ اگر ہے شوق تمہیں اگر ہے شوق فلک پر تمہیں حکومت کا اگر ہے شوق تمہیں اگر ہے شوق فلک پر تمہیں حکومت کا ابو تراب کے در کی تراب لے آؤ ابو تراب کے در کی تراب لے آؤ جو ہو سکے تو علی کا جواب لے آؤ. یہ بھی شعر ملاحظہ کریں حضرات. امام اعظم تمہیں ہر ملا سے لڑنا ہے. امام اعظم تمہیں ہر ملا سے لڑنا ہے. کمال شیر جناب رباب لے آؤ. کمال شیر جناب رباب لے آؤ. جو ہو سکے تو علی کا جواب لے آؤ. بغیر عشق علی روشنی نہیں ہوگی، چراغ لاؤ کے یا آفتاب لے آؤ. یہ تھے ذاکر اہل بیت جناب مرزا ریحان علی فردوسی صاحب. بہترین انداز میں مولا کی بارگاہ میں مدح خوانی کر رہے تھے. مولا ان کے توفیقات میں، علم میں اور اضافہ فرمائے. اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، اسی شہزادی کے حوالے سے انہی اشعاروں کو کہنا چاہوں گا کہ اسی نے رکھا ہوا ہے ہمیں اجالوں میں بطور خاص. ناظرین اکرام ان اشعاروں کو سماعت فرمائے گا کہ اسی نے رکھا ہوا ہے ہمیں اجالوں میں وہ خم کی جس کا اجالا ہے خم کی معصومہ. کیا شعر ہے دیکھیے گا. اسی نے رکھا ہوا ہے ہمیں اجالوں میں وہ خم کے جس کا اجالا ہے خم کی معصومہ. جو بستروں کے بجائے علم اٹھاتے ہیں، جو بستروں کے بجائے علم اٹھاتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کا سہارا ہے خم کی معصومہ. وہ سب علوم جو اترے تھے قلب باخر پر، وہ سب علوم جو اترے تھے قلب باخر پر، انہی علوم کا چہرہ ہے خم کی معصومہ. انہی علوم کا چہرہ ہے خم کی معصومہ. وہ ایک شاخ جو حصہ ہے شاخ طوبہ کا، وہ ایک شاخ ہے، وہ ایک شاخ جو حصہ ہے شاخ طوبہ کا، اسی کی شاخ کا حصہ ہے خم کی معصومہ. اسی کی شاخ کا حصہ ہے خم کی معصومہ. انہی عظمت کے حوالے سے، انہی جناب معصوم خم کے اشعاروں کے بعد میں گزارش کرنا چاہوں گا ذاکر اہل بیت جناب میر فرحت حسین بنگلوری کے سے کہ وہ اس بارگاہ میں، اس جشن میں نذران عقیدت پیش کریں. جناب امام ہشتم کے حوالے سے ان کا استقبال آپ سب ایک درود سے کیجیے گا. جناب میر فرحت حسین صاحب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم.
یا امام رضا یا امام رضا تیرا نام نبی ہے تیری ماں زہرا یا امام رضا یا امام رضا تو کرم کے نگاہ کر مولا ہے سخی تیرا گھر کا گھر مولا تو کرم کے نگاہ کر مولا ہے سخی تیرا گھر کا گھر مولا ہے سخی تیرا گھر کا گھر مولا تو غم سے نکالے بلاؤں کو ٹالے یا امام رضا تو مریضوں کو دے شفا مولا دے دے ہر درد کی دوا مولا تو مریضوں کو دے شفا مولا دے دے ہر درد کی دوا مولا دے دے ہر درد کی دوا مولا تو غم سے نکالے بلاؤں کو ٹالے یا امام رضا جن کو اولاد کی ہے محرومی بیویوں کی مراد کر پوری جن کو اولاد کی ہے محرومی بیویوں کی مراد کر پوری بیویوں کی مراد کر پوری تو غم سے نکالے بلاؤں کو ٹالے یا امام رضا سایہ پرچم حسین رہے ساری دنیا میں امن و چین رہے سایہ پرچم حسین رہے ساری دنیا میں امن و چین رہے ساری دنیا میں امن و چین رہے تو غم سے نکالے بلاؤں کو ٹالے یا امام رضا خالی دامن جو لے کے جاتے ہیں تیرے در سے مراد پاتے ہیں خالی دامن جو لے کے جاتے ہیں تیرے در سے مراد پاتے ہیں تیرے در سے مراد پاتے ہیں تو غم سے نکالے
بلاؤں کو ٹالے یا امام رضا ہم ہے بے حال تو امان دے دے بے گھروں کو تو آشیاں دے دے ہم ہے بے حال تو امان دے دے بے گھروں کو تو آشیاں دے دے بے گھروں کو تو آشیاں دے دے تو غم سے نکالے بلاؤں کو ٹالے تو غم سے نکالے بلاؤں کو ٹالے یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا صلوات پر محمد و آل محمد صلوات یا امام رضا تیرا نانا نبی ہے تیری ماں زہرا. بہترین انداز میں بارگاہ امام رضا امام ہشتم کے حوالے سے جناب میر فرحت حسین صاحب منخبت بہترین انداز میں پیش کر رہے تھے. چونکہ ایک بہن کا ذکر تھا تو بھائی کا ذکر بھی ہونا ضروری تھا. اس سے پہلے کہ میں اگلے ذاکر کو دعوت سخن دوں، چند اشعار بی بی معصوم خم کے حوالے سے سماعت فرمائے گا کہ اے معصوم خم اے ہمشیر رضا یا کریمہ یا کریمہ. آپ کا الخاب میں ایک الخاب بھی ہے کہ آپ کریمہ اہل بیت ہیں. راز کی بات یہ ایک مجھ کو سمجھ آتی ہے، راز کی بات یہ ایک مجھ کو سمجھ آتی ہے، اصل میں آپ کی مشہد میں شہنشاہی ہے، خم سے ملتی ہے جبھی سب کو مشہد کی رضا. یا معصوم خم اے ہمشیر رضا. آپ معصوم خم اور وہ جناب زینب شیر بطور خاص سماعت فرمائے گا ناظرین. آپ معصوم خم اور وہ جناب زینب دونوں بہنیں ہوئی معروف ولایت کے سبب. وہ ہے ہمشیر حسین آپ ہمشیر رضا. اے معصوم خم اے ہمشیر رضا. فقہ و عرفان و جفر پر ہے حکومت تیری، علم کا شہر ہے شہری رعیت تیری، علم کا شہر تیرا اس کا دروازہ تیرا. اے معصوم خم اے ہمشیر رضا. اپنے مانند تجھے واحد و یکتا رکھا، اپنی مانند تمہیں واحد و یکتا رکھا، تم کو اللہ نے اس واسطے تنہا رکھا، دونوں عالم میں نہ تھا کوئی بھی کف و تیرا. اے معصوم خم اے ہمشیر رضا. شعر بطور خاص سماعت فرمائے گا کہ سن بھی 18 برس مثل جناب زہرا، سن بھی 18 برس مثل جناب زہرا، تیری تربت کا شرف تربت زہرا جیسا، تیری تربت کا شرف تربت زہرا جیسا. فاطمی نام تیرا زین نام تیرا. اے معصوم خم اے ہمشیر رضا. اور واسطہ سید مظلوم کا تم کو بی بی، واسطہ اصغر معصوم کا تم کو بی بی، لا ولد ہے جو انہیں کر دو اولاد عطا. اے معصوم خم اے ہمشیر رضا. آپ کے شہر سے تصدیق غلامی لے کر میر جب پلٹا ہے چوکھٹ پہ سلامی دے کر، اس کی قدموں کی طرف آسماں جھکنے لگا. اے معصوم خم اے ہمشیر رضا. اے معصوم خم اے ہمشیر رضا. انہی اشعاروں کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہوں گا جناب ذاکر اہل بیت جرار حسین صاحب سے کہ وہ مولا کی بارگاہ میں ایک مناجات پیش کریں. بنگلور سے بہترین آفاظ کے مالک جناب جرار حسین صاحب.
بے قصوں کے مددگار مولا جس تیرے کو اپنا سہارا نہیں، تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں، غیر کا در جبیں کو گوارا نہیں، غیر کا در جبیں کو گوارا نہیں، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے، اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے، کیا ہے خم میں نبی نے پکارا نہیں، کیا خم میں نبی نے پکارا نہیں، آئے کعبے میں جس دام علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے، بدھ یہ کہتے ہوئے، آئے جانشین نبی، آئے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں، وہ تو کم ضعیف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو جو پلٹ کرنا آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکٹ کو چومے وہ تارا نہیں، جو نہ چوکٹ کو چومے وہ تارا نہیں، پہلے تاریخ
پھر کوئی آخری فیصلہ کیجئے یا کہنا پیمبر بھی ہے بدعتی یا کہنا پیمبر بھی ہے بدعتی یا کہنا علی کو پکارا نہیں یا کہنا علی کو پکارا نہیں جان خندق میں کیسے مسلمان تھے تانے کفر چپ چاپ سہتے رہے سب کے پہلو میں تلوار موجود تھی سب کے پہلو میں تلوار موجود تھی امریکہ سے کسی نے اتارا نہیں امریکہ سے کسی نے اتارا نہیں عمر بھر یوں ہی چلتے گئے نادان وہ جس کے دل میں محبت علی کی نہیں جس کے دل میں محبت علی کی نہیں اس کی کشتی کا کوئی کنارہ نہیں اس کی کشتی کا کوئی کنارہ نہیں بے کسوں کے مددگار مولا علی جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں خیر کا در جبیں کو گوارا نہیں بے کسوں کے مددگار مولا علی جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. یہ تھے ذاکر اہل بیت جناب بنگلور سے جرار حسین صاحب. بہترین انداز میں بہت ہی درد بھرے آواز میں انہوں نے مناجات پیش کی مولا کی بارگاہ میں. مولا ان کی مناجات کو شرف قبولیت عطا فرما. اس سے پہلے کہ میں مولانا صاحب کو خم سے دعوت دوں وہ خطاب کرنے کے لیے چند اشعار جناب معصوم خم کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے سماعت فرمائے گا کہ شاعر کہتا ہے ہر ایک عروج کا مصدر ہے خم کی شہزادی فضیلتوں کا سمندر ہے خم کی شہزادی فضیلتوں کا سمندر ہے خم کی شہزادی. ارے بہار آل محمد ہے فاطمہ کا وجود بہار آل محمد ہے فاطمہ کا وجود جمال سورہ کوثر ہے خم کی شہزادی جمال سورہ کوثر ہے خم کی شہزادی. وہ جس کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں سارے شاہ و گدا وہ جس کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں سارے شاہ و گدا
سخی وہ تیرا برادر ہے خم کی شہزادی، سخی وہ تیرا برادر ہے خم کی شہزادی، وہ جس کو پہن کے دین خدا سنورتا ہے، وہ جس کو پہن کے دین خدا سنورتا ہے، وہ نور عرش کا زیور ہے خم کی شہزادی، وہ نور عرش کا زیور ہے خم کی شہزادی۔ اور تیرے ہی در سے ابھرتے ہیں علم کے سورج، تیرے ہی در سے ابھرتے ہیں علم کے سورج، تو علم و فضل کا محور ہے خم کی شہزادی، تو علم و فضل کا محور ہے خم کی شہزادی۔ اور پکارا پرچم غازی فراز گنبد سے، پکارا پرچم غازی فراز گنبد سے، بقائے دین کا مقدر ہے خم کی شہزادی۔ اور وہ شخص جس کو شفاعت ہو آپ کی حاصل، وہ شخص جس کو شفاعت ہو آپ کی حاصل، وہ فخر بوزر و خمبر ہے خم کی شہزادی۔ اور جسے بھی بی بی تیرے در سے بھیک مل جائے، جسے بھی بی بی تیرے در سے بھیک مل جائے، وہ دو جہاں میں تونگر ہے خم کی شہزادی، وہ دو جہاں میں تونگر ہے خم کی شہزادی۔ مطلب قبول کرنا میری اشفی لنا کی صدا، قبول کرنا میری اشفی لنا کی صدا، یہ شمس آپ کا نوکر ہے خم کی شہزادی، یہ شمس آپ کا نوکر ہے خم کی شہزادی۔ انہی اشعاروں کا سہارا لیتے ہوئے میں گزارش کرنا چاہوں گا حجت الاسلام والمسلمین خم سے مولانا سید شمیم رضا صاحب سے کہ وہ آج کی اس جشن میں خطاب فرمائے، ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، شہزادی کی عظمت کے حوالے سے ہم سب کے علم میں اور اضافہ فرمائے۔ جناب حجت الاسلام مولانا سید شمیم رضا صاحب جلوہ افروز ممبر ہو۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سيما على عبده المنتجب ورسوله المنتخب سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد قال جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام إن زيارتها تعدل الجنة۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت معصومہ قم فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں ان کے چاہنے والوں میں قرار دے اور ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ پہلی ذیقعد روز ولادت جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا، یہ وہ ہستی کہ جس کا مرتبہ اور جس کا مقام، جس کی منزلت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ پروردگار عالم کا یہ کرم ہے، یہ احسان ہے کہ اس نے ایسی شخصیت ہمارے حوالے کی ہے کہ جو عالم بشریت کے لیے نمونہ عمل بن سکتی ہے۔ جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا جن کی ولادت باسعادت پہلی ذیقعد سن 173 ہجری میں مدینہ میں ہوئی اور آپ کی شہادت اور وفات 10 ربیع الثانی سن 201 ہجری سرزمین قم پر ہوئی، لہذا معصومہ قم آپ کا لقب ہوا۔ آپ کا اسم گرامی فاطمہ ہے، لقب معصومہ ہے۔ منزلت اور مقام کے اعتبار سے اگرچہ 14 معصومین میں آپ کا شمار نہیں ہے، لیکن معصوم نے آپ کو معصومہ کہا ہے اور یہی ان کے لقب اور ان کی منزلت کے لیے کافی ہے۔ مقام شفاعت کے اوپر آپ فائز ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میری بہن کی زیارت کے لیے جاؤ تو ان سے یہ دعا ضرور کرو اور یہ ضرور اپنی فرمائش اور اپنی التجا اور تمنا رکھو، یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ فإن لک عند اللہ شأنا من الشأن، اے بی بی
جنت میں آپ ہماری شفاعت ضرور کیجئے، اس لیے کہ پروردگار کے نزدیک آپ کی جو شان ہے، جو مقام ہے، جو منزلت ہے، جو مرتبہ ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ لہذا مقام شفاعت کے اوپر فائز ہیں۔ صورت، سیرت، کردار بالکل آئینہ ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کردار کا۔ اگر روایات کا جائزہ لیں تو تاریخ کے اعتبار سے اور روایات کے اعتبار سے جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام سے 25 سال چھوٹی تھیں، کیونکہ آپ کی ولادت سن 173 میں ہے اور امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سن 148 ہجری میں ہے۔ لیکن اگر آپ کی زندگی کا جائزہ لیں تو پوری زندگی آپ کی سراسر مصائب و آلام میں گزری ہے، مصیبتوں میں گزری ہے، اور ایسی مصیبت کے جہاں باپ کے شرف دیدار سے محروم رہیں، اس لیے کہ زیادہ تر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی قید خانے میں گزری، مدینہ کے باہر گزری۔ لہذا خود جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی پرورش امام رضا علیہ السلام کے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کی۔ معصوم آغوش میں تربیت پانے والی اور پرورش پانے والی یہ باشرف خاتون کہ جس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، جس کا کوئی متبادل ہمیں نہیں ملتا ہے، اسی لیے جناب زینب کو اگر ثانیہ زہرا کہا گیا ہے تو جناب معصومہ قم کو ثانیہ زینب کا لقب ملا ہے۔ 4 یا 5 سال کی عمر ہے۔ میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ پوری دنیا مل کے یہ دعا کرتی ہے، سارے چاہنے والے جب زیارت پڑھتے ہیں معصوم کی تو کہتے ہیں بے ابی انت و امی و نفسی و اہلی و مالی و ولدی و اسرتی، اے میرے مولا آپ کے اوپر ہماری جان قربان، مال، اولاد، سب کچھ آپ کے اوپر قربان ہو جائے، لیکن یہ ذات وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود معصوم نے فرمایا کہ میں اس پر قربان ہو جاؤں۔ کچھ ہی شخصیتیں تاریخ میں ایسی ملتی ہیں کہ جیسے ایک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت ہے کہ نبی نے فرمایا کہ فداہا ابوہا یا فاطمہ تو ام ابیہا، کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے یا اس کا باپ اس کے اوپر قربان ہو جائے، جبکہ سید المرسلین جیسا صاحب عصمت پیغمبر اور صاحب رسالت پیغمبر کہ جو سید کائنات کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کا باپ اس کے اوپر قربان ہو جائے۔ اسی طریقے سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں خود جناب مولائے کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی زینب کا مقام وہ ہے کہ اس کے اوپر اس کا معصوم باپ سید الاولیاء علی ابن ابی طالب قربان ہو جائے۔ غیر معصومین فہرست میں 14 معصومین کے علاوہ جو شخصیتیں ملتی ہیں ان میں جناب زینب کبریٰ ہیں، جناب ابو الفضل العباس ہیں کہ جس کے بارے میں خود سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں یہ فرمایا تھا ارکب بنفسی انت منی یا اخی ابو الفضل، اے میرے بھائی ابو الفضل آپ کے اوپر، تمہارے اوپر یہ حسین قربان ہو جائے۔ اور پھر چوتھی شخصیت جو ہمیں ملتی ہے تاریخ میں وہ جناب معصومہ قم کی ہے۔ ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے، وہ آسمان فضیلت کی کس بلندی کے اوپر ہیں کسی کے طائر فکر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، چاہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم ان کو پہچانیں، ان کو سمجھیں اور ان کی معرفت حاصل کریں۔ مقام شفاعت کے اوپر فائز ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور جناب معصومہ قم وہ ہیں کہ جو مقام شفاعت کے اوپر فائز ہیں۔ آپ نے ولایت کا پرچار کیا اور اسی راہ ولایت میں اپنی جان قربان کر دی ہے، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام سے بے انتہا اور بے تحاشا محبت کرنے والی یہ بہن کہ سن 200 ہجری میں جب مامون عباسی نے امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے مرو خراسان بلایا ہے تو 10 مہینے بھی نہیں گزرے کہ جناب معصومہ قم نے سامان سفر باندھا اور اپنے بھائی کی زیارت کے لیے مدینہ سے خراسان کی جانب نکل پڑی۔ قضاء و قدر پروردگار اور مشیت الہی اس بات پر رقم تھی کہ بھائی سے ملاقات نہ ہو پائے، اس میں بھی ایک بہت بڑی مصلحت اور مشیت تھی، کیونکہ مامون عباسی کی جو نیت تھی کبھی بھی وہ عملی نہ ہو پائے، لہذا جناب معصومہ قم نہ پہنچ سکیں اور شہر ساوا میں اس دنیا سے گزر گئیں، شہر ساوا میں بیمار ہو گئیں اور قم پہنچ کے اس دنیا سے گزر گئیں۔ اگر ان کے فضائل اور مناقب کو دیکھا جائے تو چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان زیارتہا تعدل الجنہ، کہ ان کی زیارت اور جنت یہ دونوں برابر ہیں۔ دیکھیں زیارت کے لیے جو انسان مستطیع ہے، جو صاحب حیثیت ہے، وہ جا سکتا ہے زیارت کے لیے،
لیکن اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے تو ہم یہیں سے ان کو سلام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم زیارت کے صرف 2-3 جملوں کے اوپر غور کریں تو ان کی فضیلت کھل کے اور آشکار ہو کے ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ جیسے جب ان کی زیارت پڑھتے ہیں، اور یہ زیارت نامہ وہ ہے کہ جو خود امام رضا علیہ السلام نے اپنے چاہنے والے کو تعلیم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب میری بہن کی زیارت کے لیے جانا تو اس انداز سے اسے سلام کرنا، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن والحسین، السلام علیک یا بنت فاطمہ و خدیجہ، سلام ہو اے رسول کی بیٹی آپ پر میرا سلام ہو، اے علی کی بیٹی، اے فاطمہ کی بیٹی، اے حسن و حسین کی بیٹی آپ پر میرا سلام ہو۔ لیکن یہاں پر صرف بیٹی ہونے کے اعتبار سے نہیں، آگے کا جو جملہ ہے امام کا وہ عجیب ہے، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمت ولی اللہ، اے ولی خدا کی بیٹی تجھ پر سلام، اے ولی خدا کی بہن تجھ پر سلام، اے ولی خدا کی پھوپھی تجھ پر سلام۔ ایک جملہ نہیں بلکہ تینوں جو رشتے تھے اس کو ذکر کیا ہے معصوم نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب معصومہ قم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کو ولایت اپنے چاروں طرف سے گھیرے اور اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے، اور یہ مبلغ راہ ولایت ہے کہ جنہوں نے ولایت کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی ہے، قدم قدم پر ائمہ کی ولایت کا پرچار اور تبلیغ کرتے ہوئے آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ شہر مقدس قم میں جب پہنچی ہیں اور آپ کے قدوم مبارک جب وہاں پہنچے ہیں تو وہی شہر مقدس قم بن گیا جو اس سے پہلے مقدس نہ تھا۔ تو جس وقت آپ بیمار تھیں اور جناب موسیٰ بن خزرج اشعری آپ کو قم کی سرزمین پر لے کر کے پہنچے بڑے عزت و احترام سے، تو وہاں پر آپ بیمار تھیں، علیل تھیں، صعوبات سفر برداشت کر کے آئی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اہل قم اصحاب جو وہاں موجود تھے، خواتین جو موجود تھیں، انہوں نے گھیر لیا اور سب نے یہ اصرار کیا کہ اے بی بی آپ کچھ فرمائیے، اپنے جد کی کوئی حدیث ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے عجیب و غریب انداز سے جب زبان کھولی، جناب موسیٰ بن خزرج کہتے رہے کہ بی بی بیمار ہیں، لیکن خود جناب بی بی نے ان چاہنے والوں کا استقبال کیا اور کہا نہیں، ہم اس خاندان سے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی دست سوال بلند کرے تو ہم اسے کبھی رد نہیں کرتے۔ لہذا آپ نے بالکل وہی طریقہ اپنایا کہ جو آپ کے بھائی امام رضا علیہ السلام نے اپنایا تھا۔ اے مومنین، آپ نے سب نے سنا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے نیشاپور کی سرزمین پر جب آپ نے قدم رکھا اور نیشاپور پہ 24,000 صاحبان قلم نے آپ کی سواری کو گھیرا اور اصرار کیا کہ فرزند رسول ہم بہت تشنا ہیں، آپ کچھ فرمائیے، کچھ اپنے جد کی روایت۔ تو امام نے فرمایا میں علی ابن موسیٰ رضا، مجھ سے میرے باپ موسیٰ ابن جعفر نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ جعفر ابن محمد نے، ان سے ان کے باپ محمد ابن علی نے، ان سے ان کے باپ علی ابن الحسین نے، ان سے ان کے باپ حسین ابن علی نے، ان سے ان کے باپ علی ابن ابی طالب نے، ان سے ان کے ابن عم رسول خدا نے، اور رسول خدا سے جبرائیل نے، اور جبرائیل سے پروردگار نے، کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی ولیکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ یعنی اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، یعنی سونے کے کڑیوں والی حدیث، کہ جس میں جتنے بھی راوی ہیں پروردگار عالم تک جتنے بھی درمیان میں بیان کرنے والے ہیں وہ سب کے سب معصوم ہیں، لہذا اس کو سنہری کڑیوں والی حدیث نام دیا گیا ہے۔ جناب معصومہ قم نے جب قم میں قدم رکھا ہے اور خواتین نے گھیرا، اصحاب پردہ لگایا گیا، اصحاب بیٹھے اور سب نے کہا کہ بی بی آپ کچھ فرمائیے، تو آپ نے بھی بڑا عجیب و غریب سلسلہ کا انتخاب کیا۔ آپ نے فرمایا، اور حدیث کے اوپر ذرا غور کریں، امام نے کیا فرمایا کہ لا الہ الا، خدا کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا، لیکن شرط ہے، اور ایک شرط ہے اور کچھ شرطیں ہیں، اور ان میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی میری ولایت، میری امامت کا اقرار، میری ولایت کا اقرار۔ یعنی جب تک ائمہ طاہرین کی ولایت کا اقرار نہیں ہوگا، نہ رسالت کی گواہی کام آئے گی، نہ توحید کی گواہی کام آئے گی۔ اگر انسان کو رسالت اور توحید پروردگار کی معرفت حاصل کرنا ہے اور وہاں تک پہنچنا ہے تو در امامت پر جھکنا پڑے گا اور اس کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جناب معصومہ قم نے جب ایک مرتبہ اپنی زبان کھولی تو سب سے پہلے جس چیز کا اعلان کیا ہے وہ روایت کیا ہے، وہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر، میں موسیٰ بن جعفر کی بیٹی فاطمہ ہوں،
اور مجھ سے فاطمہ بنت جعفر ابن محمد نے بیان کیا، ان سے فاطمہ بنت محمد ابن علی نے بیان کیا، ان سے فاطمہ بنت علی ابن الحسین نے بیان کیا، ان سے فاطمہ بنت حسین نے بیان کیا، اور اسی طریقے سے کرتے کرتے یہاں تک منزل پہنچی کہ رسول نے بیان کیا ہے۔ اور وہ کیا؟ اور رسول نے میدان غدیر میں فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی جب بی بی نے سرزمین قم پہ قدم رکھا ہے تو سب سے پہلے غدیر کو جگایا ہے، غدیر کو واضح کیا ہے اور اس کا اعلان کیا ہے، اے دنیا والو غدیر کو بھول نہ جانا، اس لیے کہ جو بھی غدیر کو بھول گیا وہ کہیں کا نہ ہوگا، اس کی دنیا بھی بیکار، اس کی عاقبت بھی بیکار۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ تھا کہ بھائی نے بھی ولایت کا پرچار کیا ہے۔ اور اس کے بعد 7 حدیثیں آپ نے بیان کی ہیں اس دن، جس میں سے دوسری حدیث یہ ہے کہ من مات علی، اسی سلسلے کے ساتھ کہ جس کے سارے سلسلے میں جو بھی کڑیاں ہیں وہ سب کے سب فاطمہ ہیں، کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ یعنی جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا نے جہاں بھی آپ نے پرچار کیا، زبان کھولی، جہاں بھی آپ نے تبلیغ کی ہے وہ ولایت کی تبلیغ کی ہے، لہذا حق بنتا ہے کہ ہم آواز دیں، اے ولی خدا کی بیٹی تجھ پر سلام، اے ولی خدا کی پھوپھی تجھ پر سلام، اے ولی خدا کی بہن تجھ پر سلام۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان کی زیارت نصیب فرمائے اور روز محشر ان کی شفاعت ہمارے شامل حال ہو۔ لہذا جناب معصومہ قم کے روز ولادت ایک مرتبہ میں پھر آپ تمام مومنین اور دنیا کے سارے مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں اس مبارک موقع پر تہہ دل سے بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت مبارک ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید شمیم رضا صاحب، آپ نے بہترین انداز میں جناب شہزادی کے حوالے سے، جناب شہزادی کی فضیلت کے حوالے سے، جناب شہزادی معصومہ قم کی فضیلت کے حوالے سے بہترین خطاب فرمایا، ہماری دعوت پر لبیک کہا، ہم آپ کے بے حد ممنون و متشکر ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی اس کا اجر و ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائیں گی۔ میں آپ تمام ناظرین اکرام کا بے حد ممنون و متشکر ہوں کہ آپ بھی اپنی اپنی مصروفیات کے باوجود اس جشن میں شریک رہے۔ میں تمام ذاکرین اکرام جنہوں نے بھی اس جشن میں حصہ لیا ہے ان سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس محفل میں، اس جشن میں اپنا اپنا کلام پیش کیا، ہم سب کو خوش کیا، ذکر ایک موقع عنایت فرمایا کہ آپ سب ایک ذکر اہل بیت سننے اور سنانے کا ہم سب کو ایک موقع بھی عنایت فرمایا۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ سب اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آخر میں ہم سب چلتے ہیں معصومہ قم کے حرم میں، وہاں پر انشاءاللہ زیارت ہوگی، اس کے بعد جناب میر مبارک علی صاحب سلام پیش کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں حرم مطہر قم ایران۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ شب ولادت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا مبارک ہو آپ سب کو۔ زیارت پڑھتا ہوں میں آپ سب کی طرف سے، تمام مرحومین کی طرف سے، اور تمام اپنے عزیز و اقارب، تمام شیعان حیدر کرار کی طرف سے قربتاً اللہ۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن والحسین، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا امت ولی اللہ، السلام علیک یا بنت موسیٰ بن جعفر، السلام علیک یا فاطمۃ المعصومہ اشفعی لنا فی الجنہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ پروردگار عالم آپ تمام حضرات کی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہم صلی علی یا رسول خدا
اشرف الانبیاء سلام علیہ جانشین نبی علی ولی شاہ مشکل کشا سلام علیہ شافی حشر مالک جنت بنت خیر الورا سلام علیہ خلق کے محبوب خلق کے حامی یا شہ کربلا سلام علیہ خلق خیر الورا وسیع علی حسن مجتبی سلام علیہ ہادی خلق باقر زیجا ابن زین العبا سلام علیہ کاظم ذی حشم امام امم خلق کے پیشوا سلام علیہ ہادی دین نائب قاضی یا امام رضا سلام علیہ جانشین تقی علی نقی مالک دو سرا سلام علیہ نائب عسکری امام زمان حجت کی بریا سلام علیہ یا رسول خدا